یعنی اگر آپ غور کریں تو شیطان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے خلاف جا رہا ہوں. اب وہ تو یہ سوچ کے اللہ کے خلاف جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے پلان کا ایک حصہ ہے یہ شیطان. یعنی دشمن جو کوشش کرے گا وہ اسی کے خلاف وہ کرے گی. یعنی بیچارے دشمن کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر حق کو نہ روکے تو حق خود تیزی سے بڑھے گا، اور اگر حق کو روک دے تو حق مزید تیزی سے بڑھے گا. کیونکہ حق جو ہے وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. کیونکہ پانی کو آپ دیکھیں ادھر سے روکیں تو وہ ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے روکیں تو تیسری جگہ سے نکل جائے گا. جب تیسری جگہ سے روکیں گے تو حق وہاں پہنچ جائے گا جہاں پہنچنے کا امکان ہی نہیں تھا. یعنی دشمن کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مقابلہ کرے یا نہ کرے حق دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں ہیں. دشمنوں نے کہا کہ ایران سے نکال دو خمینی کو، کیونکہ خمینی جو ہے وہ انقلابی کاوشیں کر رہے ہیں. 1964 میں امام خمینی کو گرفتار کر کے تہران کے ایئرپورٹ سے جلا وطن کر دیا گیا. کہاں گئے؟ ترکی میں گئے. ترکی میں 1 سال رہے، پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی اور نکال بھی دیا. جب ترکی ایئرپورٹ پر امام خمینی گئے تو ان سے کسی رپورٹر نے پوچھا کہ ایران نے آپ کو نکال دیا، ترکی نے بھی آپ کو نکال دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو امام خمینی نے کہا کہ دنیا کے تمام ملکوں کے ایئرپورٹس پر جا کر ادھر سے واپس پلٹتا آؤں گا اور حق کا پیغام پہنچاتا چلا جاؤں گا. یعنی نا امیدی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مختصر یہ کہ 1965 کو نجف روانہ ہو گئے اور باقی جلا وطنی کی زندگی جو ہے وہ وہاں گزارنے لگے. سخت نگرانی میں رہے کیونکہ وہاں اس وقت صدام کی حکومت تھی. ایران کے بادشاہ نے کہا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کر دیں. پھر 1978 کو نجف سے فرانس منتقل ہو گئے اور پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی. اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے. اب اگر آپ امام خمینی کے حالات زندگی کو پڑھیں، بایوگرافی دیکھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان آ جائیں. پیرس جانا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی اسلامی ملک میں ہی جا کر بیٹھیں. یعنی ان کی نیت یہ تھی، لیکن خدا نے ان کو کہاں بھیجا؟ پیرس بھیج دیا، ایک کفرستان میں بھیج دیا. اب ہم کہیں گے کہ جی یہ تو اچھا نہیں ہوا. نہ میرے عزیز، یہی وہ مکر الہی ہے، یہی وہ تدبیر الہی ہے. آپ مجھے بتائیں، امام خمینی اگر پاکستان چلے آتے تو کیا اتنے نیوز رپورٹرز آتے یا اتنے انٹرنیشنل ہو جاتے؟ دشمن کے نکالنے ہی کی وجہ سے امام خمینی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی بن گئے. ان کے لہجے کی شدت اور آہنی عزم نے انہیں ساری دنیا میں مشہور کر دیا، اور امام خمینی کو اتنی پاپولیرٹی ملی، اتنا فیم، اتنا نیم ملا. بے شمار انٹرویوز امام خمینی نے دیے جب پیرس میں تھے، مختلف نیوز رپورٹرز کو، نیوز چینلز کو، اور وہ امام خمینی کی آواز تھی جو جگہ 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 پہنچ گئی. کس لیے پہنچی؟ کیونکہ دشمن نے امام خمینی کو نکال کر دبانا چاہا، مگر خدا نے ان کو مزید بڑھا دیا. اور آپ دیکھیں، یہ مکر الہی ہے، یہ تدبیر الہی. یعنی خداوند متعال کا انداز دیکھیں آپ، کیسے ہر جگہ انسان کے مکر کے آگے اپوزٹ کرتا ہے. امام خمینی کے نام پر پابندی تھی. یہاں پاکستان میں آج بھی لوگ امام خمینی کے شدید مخالف ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور ایران میں بھی یہی تھا. شاہ نے کہا تھا کہ جس شخص کے گھر میں بھی امام خمینی کی تصویر ملے گی وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں، تصویر پر پابندی، نام پر پابندی، مگر خدا کا طریقہ اور ہے. خدا کہتا ہے تم جس نام کو مٹانا چاہو گے، تم جس کی تصویر پر پابندیاں لگا رہے ہو، ہم اس کو اتنا بڑھا دیں گے کہ تاریخ میں کسی مجتہد کی تصویر اتنی نہیں چھپے گی. آج آپ ایرانی کرنسی اٹھا کر دیکھیں، ہر نوٹ پر امام خمینی کی تصویر ہے. امام خمینی جب تک زندہ تھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ کسی بھی ایرانی کرنسی پر ان کی تصویر چھپے. مگر جب امام خمینی اس دنیا سے گئے تو ایرانی حکومت نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم ایرانی کرنسی پر امام خمینی کی تصویر کو چھاپیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب مکر الہی ہے، تدبیر الہی ہے. امام فرما رہے ہیں لا تمکر بی فی حیلتک، پروردگار مجھ سے مکر مت کیجیے ہیلوں کے ذریعے سے. یعنی یہ جو تو میرے سامنے سولوشن رکھے، جو تو میرے سامنے چیزیں رکھے، اس میں کہیں تیرا مکر نہ ہو. مثلا پروردگار مجھے مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، نعمتوں پر نعمتیں برسا رہا ہے، میرے تمام گناہوں کے باوجود، ساری معصیتوں کے باوجود مسلسل مجھے نواز رہا ہے. امام فرما رہے یعنی پروردگار اگر
کوئی اچھی چیز میرے سامنے آ جائے تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ اچھی چیز جو بظاہر اچھی دکھ رہی ہے وہ واقعاً حقیقتاً اچھی ہو، اور واقعاً تیرا مکر اور ہیلا اس کے پیچھے نہ ہو۔ ہیلا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار بندے کے ساتھ مکر و ہیلا کب کرتا ہے؟ جب بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہیلا کرتا ہے۔ جیسے ہم انسان اکثر اپنے فائدوں کے لیے مکر کرتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، چالاکیاں دکھاتے ہیں اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ، جبکہ دوسرا انسان ہمارے ساتھ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ٹکراتے ہیں کسی منافع کے ساتھ تو ہمارے پروفٹس، ہمارے بینیفٹس، انٹرسٹ ٹکراتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں پروردگار جب بھی تو میرے ساتھ لطف کا کوئی معاملہ کرے تو اس کو اپنے مکر اور ہیلے میں قرار مت دینا۔ پھر آگے امام فرما رہے ہیں من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، بار الہ خیر کو کہاں سے پایا جا سکتا ہے، نیکی اور بھلائی کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ کہیں سے نہیں مل سکتی سوائے تیرے در کے، یعنی خیر فقط تیرے یہاں سے ملے گی۔ ومن این لی النجات، بار الہ مجھے نجات کیسے ملے گی؟ ولا تستطاع الا بک، پروردگار یہ نجات کا حصول بھی ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ تیرے وسیلے سے۔ تو معلوم ہوا خیر چاہیے تو الہی کہنا پڑے گا، نجات چاہیے تو الہی کہنا پڑے گا، اپنے معبود برحق کو پکارنا پڑے گا۔ اس کے بعد امام سجاد مزید اس قدرت الہی کے احاطے کو کھولتے ہیں، فرماتے ہیں امام للذی احسن استغنا عن عونک، نہ وہ کہ جس نے نیکی کی، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اور خدمت خلق بھی کر رہا ہے، یعنی جتنی نیکیاں کر لے۔ امام فرما رہے ایسا نہیں ہے کہ جس نے نیکی کی وہ تیری مدد سے بے نیاز ہے، نہ، نیکی کرنے والا بھی تیرا محتاج ہے۔ وَرَحْمَتِكَ وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْزِقْ، اور نہ ہی وہ جو بدکار ہے، گناہ گار ہے، جس نے نافرمانی کی، جو جری ہو گیا اور اس نے معصیت الہی کو انجام دیا، خدا کو ناراض کیا، غضبناک کیا، یعنی وہ خدا کو ناراض کرنے والا، وہ مسیح و بدکار، وہ فاعل جری، وہ جرات کرنے والا، وہ بھی خرج عن قدرتک، وہ بھی تیری قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی گناہ گار بھی اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ خدا کی قدرت سے بے نیاز نہیں ہے۔